السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الراقب، اللہ کا یہ مبارک نام ہے۔ آج ہم انشاءاللہ الراقب کے بارے میں بیان فرمائیں گے۔ الراقب نگہبان، نگران، محافظ۔ اللہ پاک اپنے بندوں کی نگرانی کر رہا ہے ہر وقت، بلکہ وہ تمام مخلوق کی نگرانی کر رہا ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ پاک سے غائب نہیں ہے، نہ چھپی ہے، نہ چھپ سکتی ہے۔ وہ ان کی حفاظت کر رہا ہے، وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، خیال کر رہا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ وہ ان کی ضروریات سب کچھ پوری کرتا ہے۔ وہ ان کی تمام حرکات و سکنات سے واقف ہے، تو دیکھ رہا ہے۔ بے شک اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے، کتنا بڑا نگران ہے۔ آئیے انشاءاللہ آج ہم اسی کے بارے میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ اللہ پاک کی یہ صفت کیا بتاتی ہے اور ہم سے کیا کہنا چاہ رہی ہے، اور ہمیں کیا سکھاتی ہے، اور اللہ پاک کی یہ صفت سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہم سمجھ لیں کہ اللہ پاک ہمارے ظاہری باطنی ہر مکمل طور پر سارے راز، ساری باتوں کو وہ جانتا ہے، تبھی تو وہ نگران ہے۔ اللہ پاک سب چیزوں پر نگرانی کرتا ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 52 میں ارشاد فرماتا ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرًا۔ ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے، ہر چیز کو واچ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ ہمارے ظاہری کو، باطنی کو، ہر طرف وہ نگران ہے۔ کوئی چیز اسے چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ اس سے دور ہے، اور نہ وہ ایسا ہے کہ بھولتا ہے۔ تم اس بات کا خیال کرو کہ وہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کسی پر بھلائی کر رہے ہو، کسی کی مدد کر رہے ہو، کسی کا کام کر دے رہے ہو، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہو، اخلاق اچھے رکھ رہے ہو، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کسی کو دھوکہ دے رہے ہو، کسی سے غلط بات کر رہے ہو، کسی سے کیسے تعلق رکھ رہے ہو، یعنی کہ آپ کی کیا نیت ہے، کس بات سے آپ بات کر رہے ہو، وہ ہر چیز پر نگران ہے، اور وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ وہ آپ کے ظاہری کو، باطنی کو، ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے۔ سب اللہ کے سامنے ہیں۔ یاد رکھیں اس کو کہ وہ ہر طرح سے دیکھیں گا، چاہے آپ کہیں چھپ جاؤ، کہیں آپ گھر میں ہوں، چاہے باہر ہو، وہ ہر طریقے سے آپ کو نگرانی کر رہا ہے، یعنی کہ وہ نگران ہے۔ بے شک وہ ہر طریقے سے ہمیں واچ کر رہا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے کی دل کی باتیں، چھپی ہوئی باتیں، اس کی وسوسے، اس کے دل میں آنے والی آہٹیں، اس کی ہر چیز کو وہ نگران کرتا ہے۔ یاد رکھیں کسی کو دھوکہ دے رہے ہو، سب اس کے نگران میں ہے۔ کسی کام میں رکاوٹ بن رہے ہو، کسی کے کام میں اڑنگا ڈال رہے ہو، اللہ پاک اسے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے تمام ساری چیزیں ہیں کہ یاد رکھیں کہ ہمیں اللہ پاک کے سامنے حیا کرنی ہے، یعنی کہ ہمیں جیسے ہم لوگوں کے سامنے حیا کرتے ہیں، ویسے ہمیں اللہ کے سامنے بھی حیا کرنی ہے، کہ اللہ کے بارگاہ میں ہمیں بالکل ایک ٹک جیسی ہماری اپنی حالت ہونی چاہیے، یعنی کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ نہیں، کوئی نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ نگہبان ہے بے شک، اور وہ ہماری ساری نیتوں سے واقف ہے کہ کس بندے کی کیا نیت ہے، اور کس نیت سے وہ کس سے بات کرتا ہے، کس سے ملتا ہے، کس سے جلتا ہے، کس سے اس کے تعلقات ہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہی جاننے والا ہے، وہی نگران ہے۔ اللہ سب جانتا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ تمہارا تمام، یعنی کہ تمہارا تمام کام، تمام اعمال اللہ کی نگران میں ہے۔ وہ پوری نگران کرے ہوئے تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ یکتا ہے، وہ اپنے بندوں کی ظاہری، باطنی، دل کے راز، چھپے ہوئے راز، ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے، اور اپنے بندوں کے اعمالوں کو دیکھ رہا ہے۔ بالکل وہ سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے کہ اس کی نیت کس چیز کی ہے، یہ کس لیے اعمال کر رہا ہے،
علم کیسا ہے، اس کے علم میں کس چیز کی نیت ہے، اس کا کام کیسا ہے، اس کے کام میں کیسی نیت ہے، اس کا گھر سے نکلنا کیسا ہے، اس کی نیت کیسی ہے، اس کے بچوں کو دیکھنا کیسا، پالنا، وہ ساری نیتوں کو دیکھتا ہے، ہماری ساری مکمل طریقے سے وہ ہم پہ نگران کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنے بچوں کی چھوٹی بڑی ہر عادتوں پہ بھی نگران رکھنا ہے، کیونکہ بے شک اللہ پاک نگران ہے، ویسے ہی ہمیں اپنے بچوں کی ہر ایک چھوٹی بڑی باتوں پر بھی نگران کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ پاک کی ساری مکمل یعنی کہ تمام مخلوق کے وہ اعمالوں کو دیکھ رہا ہے، تبھی تو وہ ہمیں پوری عدل اس کی جزا اور اس کی سزا دے گا۔ اور ہمیشہ یہ خیال ہونا چاہیے کہ کوئی نہیں، انسان کے سامنے حیا کرتا ہے تو اللہ پاک کے سامنے بھی وہ حیا کرے، چھوٹا ہو چھوٹے سے چھوٹا، بڑا ہو بڑے سے بڑا اعمال اللہ کی نگران میں ہے، وہ دیکھ رہے، جب ہی بندے اس کے سامنے آتے ہیں اور بے شک وہی ویسا ہی اجر دے گا جیسا اس کا بندہ کرے گا، یعنی دنیا میں وہ جیسا کرے گا ویسے ہی اجر وہ پائے گا۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے، خوف کھائے، اللہ سے خوب عشق کرے، پاک چیز اپنے دل کو پاک کرے، اپنی زبان کو پاک کرے، اپنے دماغ کو پاک کرے، حسد سے بچے، کینہ سے بچے، کپٹ سے بچے، امیری ہو تو غریبوں کو گرا کے نہ دیکھے، اور یاد رکھے انسان پیسوں سے امیر والا نہیں ہوتا، اس کا دل امیر ہونا چاہیے۔ اللہ ہر چیز پر نظر لگائے ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، وہ نگران ہے، اور وہی دیکھتا ہے اپنے بندے کی ظاہری باطنی چھپے ہوئے وسوسوں کو، ہر چیز کو وہ نوٹ کر رہا ہے اور وہ ہر چیز کو واچ کر رہا ہے۔ اور ہم سب کچھ جتنی بھی مخلوق ہے اللہ پاک کے CC کیمرے میں قید ہے، بے شک وہ سب مکمل طور پر ہماری جانچ کر رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہم جتنے بھی کام کر رہے ہیں صبح سے لے کے شام تک وہ سب کی نگران کر رہا ہے، بے شک اللہ ہی ہے، وہی نگران کرنے والا ہے، اور ہمیں پاک طریقے سے یعنی کہ بری حیا کے ساتھ ہر چیز کی مکمل طور پہ اپنے اخلاق کی، اپنے دل کی ہر طریقے سے حیا کرنی چاہیے، یعنی کہ اللہ پاک کے سامنے اپنے دماغ کی، اپنے زبان کی، اپنے وسوسوں کی، اپنے دلوں کی اور اپنے تمام ہر چیز کی ہمیں حیا کرنی ہے، یعنی کہ بے شک وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ نگہبان ہے۔ اس بات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، بے شک کیونکہ ڈرنا ہے، کیونکہ وہ رب ہے اور وہی نگہبان ہے، وہی نگران ہے، وہی دیکھ رہا ہے، تو ہمیں مکمل طور پہ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، چاہے ہم سفر کر رہے ہوں، چاہے ہم ٹرین میں ہوں، بس میں ہوں، پلین میں ہوں، وہ ہر طرف نگران ہے اور وہی دیکھ رہا ہے۔ اس بات کو یاد کرتے ہوئے درست کام ہمیشہ کرنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہمیں دیکھتا ہے اور ہمیشہ ہمیں آزماتا ہے۔ اللہ پاک چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہے، بڑی سی بڑی چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور وہ مکمل طور پر ہمیں جانتا ہے کہ میرا بندہ اور میری بندی کی کس چیز کی نیت ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ کل ان تک فہما فی صدورکم او تبدہ یعلمہ اللہ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کہہ دیجیے اگر تم اسے چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے، دل کی بات تم لوگوں سے چھپاؤ یا تم اسے ظاہر کر دو، اللہ اسے جان لے گا۔ بندوں سے چھپا سکتے ہو لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے، ہرگز نہیں چھپا سکتے، وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ انسان کو یہ ہمیشہ جاننا چاہیے کہ انسان کو تمام یعنی کہ اس کے جتنے بھی اعمال اللہ پاک کے، حتیٰ کہ چھپا ہوا راز یا سینوں میں جو کچھ اس کے ہے وہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، اور وہ ساری چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، چھوٹی چھوٹی سی بات ہو یا بڑی بڑی بات ہو، اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ چھپی ہوئی باتوں کو دیکھتا ہے، اور وہ اللہ پاک سارا علم رکھتا ہے، یعنی کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان تمد شیئن وتکفہما ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، بے شک
اللہ پاک ہمیشہ سے ہر چیز کو جاننے والا ہے، چاہے وہ انسان کا خیال ہو، وسوسہ ہو، دلوں میں ہو، سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ وہ ساری باتوں کو جانتا ہے، وہ رازوں کو جانتا ہے، وہ ساری مخلوق کی چیزوں کو جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، سب اسی کے نگاہ میں ہے، سب انسان کے سامنے ہے، یعنی کہ انسان کے سامنے ہوتا ہے کہ میں اپنا کون سا اعمال کر رہا ہوں اس کے سامنے، لیکن بے شک اللہ بھی اس کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، وہ واچ کر رہا ہے۔ اللہ کے سامنے ساری چیزیں ہیں، چاہے وہ اسے چھپائے، چاہے وہ اسے ظاہر کرے، وہ ہر کچھ جانتا ہے۔ تو تب بھی اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، چاہے وہ کہیں دور جائے، کہیں پاس میں آئے، کہیں ٹریولنگ کرے، کہیں پر بھی ہو، تو اس بات کا اسے خیال کرنا چاہیے کہ اللہ اسے دیکھ رہے، اللہ کہ ہم CCTV کیمرے میں ہیں، بے شک اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ سب جانتا ہے، اللہ سب کے رازوں کو جانتا ہے۔ اس پر بھی اللہ کی نگران ہے، یعنی کہ نگران ہے، سب اللہ پاک کے سامنے ہیں، جو وسوسے اس کے دل میں چل رہے وہ بھی اللہ پاک جانتے ہیں۔ آپ پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اے لوگو، حیا کرو اپنے رب سے جیسی کسی کے سامنے، یعنی کہ تم حیا کرتے ہو۔ تو صحابہ نے کہا ہاں ہم حیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسے نہیں، سروں کے اندر اور جو چھپا ہوا ہے ان سب کی تم حیا کرو۔ پیٹ میں کچھ کھایا اس چیز کی حیا کرو، اپنے جتنی بھی چیزیں ہیں یعنی کہ خیالاتوں کی، یعنی وسوسوں کی، ان کی بھی حفاظت کرو، یعنی اپنے خیالوں کو اچھا کرو، پاک رکھو، نہ کسی سے کینہ رکھو، نہ کسی سے کپٹ رکھو، کسی کے لیے بھی بھلائی کرو، کسی کے لیے بھی اپنے سامنے یعنی ایسا نہ کرے کہ کسی کو برا لگے، ایسی بات ہرگز نہ کرو کہ کسی کو بری لگے، کسی کا دل نہ دکھاؤ کہ وہ دل ٹوٹنے کے بعد وہ مکمل طریقے سے ٹوٹ جائے، ایسا کام بھی ہرگز نہ کرو۔ اپنے رب کے ساتھ دیکھتے ہوئے اس بات کو یاد رکھتے ہو کہ بے شک کوئی نہیں لیکن اللہ دیکھتا ہے، وہ حفاظت بھی کرتا ہے اور وہ نگران ہے، وہ دلوں کو دیکھتا ہے کہ کس کا دل پاک اور کس کا دل صاف ہے، کس کا دل موتیوں سا ہے۔ ایسی بات نہ کرو کہ لوگوں کے سامنے فحش اللہ پاک کے سامنے یعنی کہ اس کے دربار میں آپ ناپسند ہونے لگے ہو۔ تم اپنے رب سے ڈرتے رہو، یاد رکھو کہ اپنے رب کے سامنے ایسی غلط کام اور ایسی غلط چیز کا گمان نہ رکھو کہ جس کے بدلے میں تمہیں ہرگز اس کے سامنے نراش ہونا پڑے۔ تو اپنے رب سے ہمیشہ ڈرتے رہو، وہ نگران ہے، وہی دیکھ رہا ہے کہ نہ کسی سے برائی کرو، نہ کسی سے گھمنڈ، اور نہ کسی کو نیچا جانو، نہ کسی کو اپنے سے چھوٹا۔ اللہ پاک سب کچھ دیکھتا ہے، وہی دیکھتا ہے، وہی دیکھنے والا ہے، وہی جانتا ہے سب کو، یعنی کہ ساری مخلوق کو وہ دیکھ رہا ہے، تمام مخلوق کو اور اس کی ساری باتوں کو اللہ واچ کر رہا ہے، سب جانتا ہے۔ اسی سے حیا کرو، اسی سے پرہیزگاری، اسی کے سامنے، حیا کے سامنے، اسی کے سامنے، یعنی جس طریقے سے اللہ کے سامنے ہم آتے ہیں کہ نہیں میرا رب دیکھ رہا ہے، تو ویسے ہی لوگوں کے سامنے بھی اچھائی کرو، یعنی کہ اگلے کو برا نہ لگے۔ کسی کا مطلب ہوتا ہے کبھی کبھی کہ کسی کو ایک دم سے سڈنلی کوئی بولتا ہے، تو بولنے میں زبان کا بھی اپنا ایک الگ انداز ہوتا ہے کہ زبان کا بھی یوز اس طریقے سے کرے کہ کسی کا دل نہ دکھے، ایسی اپنی زبان سے کہ کسی کو اتنی تکلیف نہ پہنچ جائے کہ وہ خوب مطلب تکلیف میں آ جائے۔ تو اس بات کی بھی حیا کرو، پرہیزگاری میں لگ جاؤ، وہ دیکھ رہا ہے۔ اگر تم پرہیزگاری میں آ جاؤ گے تو اس کے سامنے تمہیں بڑا اجر ہوگا، یعنی ایسا اجر عطا ہوگا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ نگران ہے، بے شک وہی نگرانی فرماتا ہے، حقیقی مالک ہے اور وہی بادشاہ ہے سارے جہاں کا، وہ عرش کا مالک ہے، فرش کا مالک، وہ تمام جہان کا مالک ہے اور وہ سبھی پر نگران ہے، وہ اپنے ساری مطلب کہ پوری کائنات کا وہی نگران ہے، سب کے دلوں کا، سب کے رازوں کا، سب کے اخلاق کا، اور وہی دیکھنے والا ہے۔ اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، جہاں سے آئے وہیں ہمیں لوٹ کر واپس جانا ہے، اور وہ جو ہم پر مہربان ہے اور وہ ہم پر مہربانیاں کر رہے ہیں، ہمارے اعمالوں کو دیکھتے ہوئے بھی وہ ہماری پکڑ نہیں کرتا، بے شک وہ ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے۔ اللہ پاک سے اسی طریقے سے آ جاؤ جیسی وہ تم سے محبت کرتا ہے، ویسی اس سے محبت کرو، وہ نگران ہے، وہ ہر پل ہمیں واچ کیے جا رہے ہیں۔
اللہ کا ہر فیصلہ بہت پیارا ہے، یعنی کہ بندوں پر اس کے سارے حق جتنے ہیں وہ بہت اچھے ہیں، یعنی کہ ہر وقت اپنے بندے کی بھلائی کا ہی وہ خیال لاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے اخلاق کو، اپنے آپ کو سب مکمل طور پہ اچھا رکھنا ہے، کیونکہ وہی نگران ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کی ذمہ داریوں کی پوری مکمل، بچوں کی تعلیمات کی، ہر چیز کی نگران ہمیں رکھنا چاہیے، اور مکمل طور پہ لوگ ایک دوسرے کی نگرانی کرتے ہیں، یعنی کہ دوسروں کے اس میں تاکہ جھانکی کرتے ہیں، ویسے کام سے پرہیزگاری کرنا چاہیے، یعنی ویسے کام سے بچنا چاہیے۔ ہر وقت ہمیں اپنے آپ کو اور اللہ کے کام کو دیکھنا چاہیے کہ رب کس چیز سے پسند کر رہا ہے نا، کہ رب ہمیں کس چیز سے پسند کر رہا ہے، کس چیز سے، کس بات سے وہ ہمارے اخلاق سے، ہمارے اعمال سے ہمیں پسند فرمائے، وہی نگران ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی اعمال بھی جب کریں تو یہ بات کا خیال کریں کہ اللہ نگران ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ سارے اعمال کو ہمارے دیکھ رہا ہے۔ تو جب بھی کام کرے تو پہلے حیا لائے، اور حیا لاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں وہ کام کرے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ساری، یعنی کہ جتنی تمام انسانی مخلوق ہے، اللہ پاک اس کا ویسی اجر عطا فرمائیں گا۔ اس کی ہی ساری تمام چیزیں ہیں، اور وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، چاہے وہ زمین میں ہو، چاہے وہ آسمان میں ہو، چاہے وہ چھپی ہوئی ہو، چاہے وہ انسانی دلوں میں چھپی ہوئی کیوں نہ، وہ رازوں کو دیکھ رہا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہی تو نگران ہے، وہ ہر وقت دیکھتا ہے۔ اور ہمیں ہر وقت ایسے کام کرنے چاہیے کہ اللہ کو راضی کر کے، یعنی کہ وہ اس کی نگرانی میں ہم ہیں، تو اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے چھوٹے سے چھوٹے کام کو اچھے طریقے سے کرنا ہے، یعنی کہ اچھی نیت کے ساتھ کرنا ہے۔ کسی کا چھوٹا کام بھی اگر کر کے دے رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، یعنی کہ اللہ کی خالصاً، اور کسی کی نہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، کہ میں اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ بے شک اللہ ہی ہے جو دیکھتا ہے، وہی نگران ہے، اور اس کا اجر وہ پورا دے گا، اور وہ اپنے ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے جو سب سے پہلے اس کا خیال لاتا ہے اپنے دلوں میں، اپنے وسوسوں میں، اپنی زبانوں میں، اپنے خیالوں میں، اپنے پورے مکمل طریقے سے اپنے سامنے۔ اگر جب بھی وہ یہ بات کو یاد رکھ لے کہ کوئی نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، تو مکمل طور پہ وہ بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور وہ سارے کام اللہ کے حساب سے ہی کرتا ہے، کیونکہ کوئی اور نہیں لیکن اللہ نگران ہے، اور وہ سب کچھ دیکھتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، ہماری ہر باتوں کو، اور وہ تمام مخلوق کی ہر چھپے ہوئے راز کو۔ اور اس کا کلام، اس کا قرآن، اس نے ہر چیز اپنے قرآن مجید میں بتا دیا ہے۔ ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہے کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ساری پیاری چیزیں بتا دی ہیں، بس اسی پر عمل کرنا ہے، اسی کے عمل کے حساب سے ہمیں اپنے اعمال کو سنوارنا ہے، اپنے بچوں کے اعمال کو، اپنے یہاں تک کہ اگر ایک عالم، یعنی ایک دیندار اگر دین کی راہ پر آئے اور وہ سبھی کو دین سکھائے، تو انشاءاللہ اس کے گھر کی جتنی بھی ساری مطلب آس پاس کی یا اس سے جڑے ہوئے لوگ، وہ سارے تمام جو اس سے ملتے ہو، جلتے ہو، اس سے بات کرتے ہو، تو ہر کسی کو سکھائے، یعنی کہ ہر کسی کے سامنے اللہ کا ذکر کرے، وہ ایک ایسا بھی وقت ضائع نہ کرے جن سے کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوں، وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے، چاہے وہ گھر میں ہو، باہر ہو، کہیں پر بھی ہو، تو اسے صرف اور صرف اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، تاکہ وہ اپنے بندے کے چھوٹے چھوٹے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے کہ اس کی نیت کس چیز کی ہے، کہ مجھے راضی کرنے کی ہے، وہ نگران ہے، وہ نیتوں پر دیکھتا ہے کہ اس کی نیتیں کس چیز کی ہے، اور وہ جبھی تو اس کا پورا اجر دے گا، بے شک وہ ہر چیز کا اجر عطا کرے گا۔ اس نے جبھی تو ساری چیزیں رکھ دی ہے، مکمل عدل، جزا اور سزا کے طور پر اس نے اپنے بندے کے لیے رکھ دیا ہے۔ اسے چاہیے، یعنی کہ انسان کو چاہیے کہ چھوٹے سے چھوٹے اعمال بھی وہ اللہ کے نگران میں ہے، اسے دیکھتے ہوئے اس کو سارے، یعنی کہ مکمل طور پہ سارے کام کرنا چاہیے، اور وہ جب ایسا کرتا ہے تو انشاءاللہ بروز قیامت اس کو مکمل طور پہ اس کا اجر دیا جائے گا۔